من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظما في أركانه وأحاط بكل شيء علما في مكانه بارئ المسموعات وداحي المدعوات مجيدا لم يزل محمودا لا يزال جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ پھر محبت بھری صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد موالیان حضرت کرام خودداران محمد و آل محمد دوست داران علماء آل محمد عزاداران مظلوم کربلا خدا کو غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے کہ ہم جئیں اس جہان فانی میں تو علی علی کرتے ہوئے اور اس جہان فانی سے جہان آبادی کی طرف جائیں تو حسین حسین کرتے ہوئے ایک مرتبہ قبولیت دعا کے لیے بلند آواز سے صلوات عزیزان من جوانان من اس عشرہ فاطمیہ کی آج چوتھی مجلس امام بارگاہ آل محمد میں آپ کے پاکیزہ اذہان کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ شکر گزار ہوں آپ کی سماعتوں کا، بڑی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ مولا اس سلسلے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور آپ کو شاد و آباد رکھے اور آپ کے دلوں میں
ولائے مودت اہل بیت کی شمع ہمیشہ جگمگ جگمگ جگمگاتی رہتی ہے۔ عزیزان محترم، اس عشرے کے پہلے خمسے کے لیے جس سورہ مبارکہ کا میں نے سہارا لیا وہ سورہ مبارکہ مشہور و معروف سورہ کوثر۔ ترتیب کتابت و تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا 108واں سورہ ہے، یعنی آج اگر ہم قرآن میں اس کو دیکھیں گے تو کہاں ملے گا؟ 108 نمبر پہ ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 15واں سورہ، یعنی ابتدائی نازل ہونے والے سوروں میں ایک سورہ سورہ مبارکہ کوثر۔ 3 آیتیں، 10 الفاظ، 43 حروف، اور ایسا قصیدہ کہ جس کا جواب کوئی لا نہیں۔ اِنَّا اَعْطَيْنَا کل کوثر، توجہ ہے، تھوڑا میرے ساتھ بولتے چلے آئیں گے مجھے آسانی ہوگی۔ اِنَّا اَعْطَيْنَا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ میں بتا چکا ہوں پچھلی گفتگو میں کہ اس ایک آیت میں ہمیں 3 کردار نظر آ رہے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ میں کتنے کردار نظر آ رہے ہیں؟ 3۔ ایک وہ ہے جو عطا کرنے والا ہے، ایک وہ ہے جس کو عطا کیا جا رہا ہے، ایک وہ ہے جو عطا ہو رہا ہے۔ ایک معطا ہے، ایک یعطی ہے، ایک عطا ہے۔ آسان لفظوں میں، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ دینے والے کو بھی امت اسلامیہ جانتی ہے، لینے والے کو بھی امت اسلامیہ جانتی ہے، لیکن اللہ جانے اس عطا سے کیا الجھن ہے کہ اس پر پردے ڈالنا چاہتی ہے۔ دینے والا اللہ، لینے والا رسول، کیا چیز عطا ہو رہی ہے؟ ایسی چیز عطا ہو رہی ہے کہ جس کے عطا کرنے کے فوراً بعد اس رسول کو کہ جو ساری رات قیام میں کھڑا ہوتا ہے فرشتے کو بھیج کر روکتا ہے، اے میرے حبیب ہم نے عبادت کو اس لیے واجب نہیں کیا کہ تو سامنے میں آ جائے۔ اس رسول کو یہ کہتا ہے عطا کرنے کے بعد فَصَلِّ، جیسے ہی عطا مل گئی فوراً اپنے پروردگار کی نماز پڑھ۔ ہر اور قربانی دے، فوراً نماز پڑھ اور قربانی دے۔ اِنَّا شَانِعَكَ وَالْأَبْتَرَ، بے شک تیرا دشمن ہی بے نسل رہے گا، بے شک تیرا دشمن ہی مقطوع النسل رہے گا، بے شک تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام رہے گا، بے شک تیرا دشمن ہی گمشدہ رہے گا، بے شک تیرا دشمن ہی بے عقل رہے گا۔ یہ سارے وہ لفظ ہیں جو ابتر کے ترجمے میں آتے ہیں، معنوں میں معنی دیتے ہیں۔ گمشدہ، بے عقل، مقطوع نسل، بے اولاد۔ شان نزول کیا ہے سورہ مبارکہ کا؟ کہ اللہ کے محبوب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ توجہ چاہوں، سنا ہوا ہے واقعہ
ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں. شان نزول کے بعد سورہ کوثر کا پڑھ کے آپ کو یہ بات ہر یعنی مکتبہ ذکر نے اس بات کو لکھا, اسی واقعے کو لکھا کہ جب رسول کے بیٹے کا انتقال ہو گیا مکہ میں اور اولاد نرینہ میں سے کوئی اولاد باقی نہ رہی, تو اب مشرکین مکہ کے بڑے جب بیٹھتے تھے تو طعنہ دیتے تھے کہ رسول کو مقطوع النسل ہو گیا ہے, ابتر ہو گیا ہے. خوشیاں کرتے تھے کہ اب اس کے پیغام کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں رہا. ارے کل کا مشرک تو یہ جانتا ہے کہ پیغام کو آگے امت نہیں بڑھاتی, نسل بڑھاتی. آس میں والے اور ابو جہل کیا باتیں کرتے تھے, یہی باتیں کرتے تھے نا. اب تو اسی کوئی اولاد نہیں ہے, میں اللہ دوبارہ نہیں استعمال کرنا چاہتا اپنے پیارے رسول کے لیے, اللہ کے محبوب کے لیے, تو وہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے. لیکن کہا کہ یہ بے اولاد ہو گیا, کسی اولاد نبیہ تو ہے ہی نہیں, تو اس کا دین آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے. خوش ہو رہے تھے کہ اب اس کا پیغام یہیں پر رک جائے گا, آگے نہ بڑھے گا. سلام ہے کہ مشرک تو سمجھ رہا ہے کہ اگر اولاد ہوگی تو پیغام آگے جائے گا, لیکن وہ جو امت ہے اللہ, اور جب یہ پیغام دیا, جب یہ تانے بازیاں کی, ایک مرتبہ مل کر بابا نے بولنا صلوات پڑھیں, تھوڑا سا آپ لوگ اگر آگے ہٹیں گے تو کافی پڑھیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پیچھے جگہ مل جائے. تھوڑا سا درود کا سہارا لیتے ہوئے آگے چلے ہیں. جن کا کوئی عذر شرعی ہے وہ جہاں بیٹھے ہیں بھلے بیٹھے ہیں, لیکن جو آگے آ سکتے ہیں وہ آگے آ جائیں, کیونکہ میں بھی دیوار کے سہارے کے بغیر زمین پر نہیں بیٹھ سکتا. اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر عذر شرعی ہے تو جہاں آپ بیٹھے وہیں بیٹھے رہے. مل کر بابا کے بولے صلوات پڑھیں. تو جب مشرکین مکہ نے یہ باتیں کرنا شروع کی نا, کبھی ابو جہل کہہ رہا ہے, کبھی عاص بن وائل کہہ رہا ہے, کبھی ابو لہب کہہ رہا ہے, تو رسول رنجیدہ خاطر ہو گئے. میں اصل میں جب رکتا ہوں نا تو اس لیے رکتا ہوں کہ لفظ ایسا لاؤں کہ جو میرے رسول کے شاعر نشان. رنجیدہ خاطر ہو گئے. اللہ کو دیکھیں, محبوب کو اپنے محبوب کی رنجیدگی پسند ہے. اور پھر یہ کون ہے؟ دیکھیں اللہ نے دو ہی تو دوست, ویسے تو سب اللہ کے دوست ہیں. جو اللہ کی راہ پر چلنے والا ہے اللہ اس کا ولی ہے. ولی کے ایک معنی ہے دوست, عمومی معنی ہے ولی معنی دوست. پھر آگے جا کے ولی کے اور آگے بنتے ہیں. اللہ کیسا دوست ہے, تم اللہ کے کیسے دوست ہو, یہ پھر ایک الگ سبجیکٹ ہو جاتا ہے, اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. لیکن ولی کے عمومی معنی ہے دوست. تو اللہ کی جو مانتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ اس کا دوست ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے تو سب دوست ہیں, لیکن اللہ نے خصوصی طور پر دو دوست بنائے ہیں. دو دوست اللہ نے خصوصی طور پر بنائے ہیں. ایک دوست کا نام ہے ابراہیم, ایک دوست کا نام ہے محمد مصطفیٰ. لیکن دیکھیں دونوں کی دوستی میں فرق کیا ہے؟ دونوں کی دوستی میں فرق کیا ہے؟ ایک کو خلیل کے درجے پر رکھا, ایک کو حبیب کے درجے پر رکھا. ابراہیم ہے خلت کے درجے پر. دیکھو ابراہیم کو پہلے ملی نبوت, پھر ملی خلت, اس کے بعد ملی امامت. پہلے نبوت, پھر خلت, پھر امامت. اللہ کے خلیل اور میرے رسول
اللہ کے حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ خلیل کی محبت یہاں سے وہاں ہوتی ہے، حبیب کی محبت وہاں سے یہاں۔ خلیل طالب محبت ہوتا ہے، حبیب مطلوب محبت ہوتا ہے۔ ابراہیم محبت الہی کا طالب ہے اور اللہ محبت محمد کا طالب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فرق ہے حبیب اور خلیل میں۔ اپنے حبیب کی رنجیدگی اللہ سے کیسے برداشت ہوتا ہے؟ کہ میرے حبیب تو کیوں رنجیدہ ہوتا ہے؟ یہ گلی کے نکڑوں پر بیٹھنے والے اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، کیا کہہ کر؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے حبیب، یہ جو تجھے ابتر ہونے کا تانا دے رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کوثر، ہم تجھے کوثر عطا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سب علماء نے، مفسرین نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کی ہے، اور اہل تسنن کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ فخر الدین رازی، اہل تسنن کے معتزلہ فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے سورہ کوثر کی تفسیر 25 صفحات پر لکھی ہے۔ توجہ چاہوں گا، کتنے صفحات پر؟ 25 صفحات پر صرف سورہ کوثر کی تفسیر لکھی۔ اور پہلے ہی جو سب سے پہلا مقدماتی انہوں نے بیان کیا، وہ بیان کیا کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ اب تھوڑی سی اکیڈمک گفتگو ہوگی، بس میرے ساتھ سر ہلاتے جائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ تک گفتگو پہنچ رہی ہے۔ ناروں کی مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے، بس سنتے رہیں، مجھے احساس یہ دلائیں کہ آپ سن رہے ہیں، اور مجھے یہ احساس رہے کہ آپ ایبزارب کر رہے ہیں، لوہے دل پر آپ کے محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوثر کے کتنے معنی لکھے ہیں؟ فخر الدین رازی نے 15 معنی کوثر کے لکھے ہیں، 15 اقوال لکھے ہیں۔ جب پوچھا گیا بھائی اتنے کیوں؟ کوثر کے معنی انہوں نے کہا، جب پوچھا گیا نا فخر الدین رازی بتاؤ کوثر کے کیا معنی ہیں، کوثر سے اللہ کی کیا مراد ہو سکتی ہے، کوثر سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کوثر سے مراد ہے علم پیغمبر۔ توجہ، کوثر سے مراد ہے حکمت پیغمبر، کوثر سے مراد ہے الہام پیغمبر، کوثر سے مراد ہے جمال پیغمبر، کوثر سے مراد ہے کمال پیغمبر، کوثر سے مراد ہے نبوت، کوثر سے مراد ہے قرآن، کوثر سے مراد ہے دین اسلام۔ اس طریقے سے کرتے کرتے انہوں نے 15 مرادیں گنوا دی۔ تو اے فخر الدین رازی، اور آخر میں لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد جناب فاطمہ زہرا بھی ہے۔ اتنے معنی گنوانے کے بعد اب فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا بھی ہیں۔ اچھا، اب ہم فخر الدین رازی سے کہتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، نام ہے، تفسیر کبیر لکھی، قرآن کی بڑی تفسیر ہے۔ فخر الدین رازی آپ نے جو بتایا اب ہم رکھتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو تفسیر کی دقیق اور عمیق گہرائیوں میں نہیں رکھے ہوں گا، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک عام مسلمان، ایک کامن مسلم جو ہے وہ ترجمے کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لے کہ کوثر سے مراد بس میں کوئی یعنی دقیق بحث نہیں کروں گا، مشکل بحث نہیں کروں گا، منطق اور فلسفہ اور اس طرح کی گفتگو اس میں نہیں کروں گا، سیدھی سادی گفتگو، عام گفتگو۔ پہلا معنی کیا کہا انہوں نے؟
کوثر سے مراد علم پیغمبر کہ رسول کو علم کثیر دیا گیا. چلو ٹھیک ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو علم کثیر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے. دوسرا ترجمہ کیا کیا؟ اے رسول، اے حبیب، ہم نے تمہیں حکمت عطا کی، بس تم اپنے رب کی نماز پڑھو قربانی دو. بات سمجھ میں آتی ہے. اے حبیب، ہم نے تمہیں دین اسلام دیا، بس اپنے رب کی نماز پڑھو قربانی دو. بات سمجھ میں آتی ہے. اے حبیب، ہم نے تمہیں جمال عطا کیا، بس تم اپنے رب کی نماز پڑھو قربانی دو. بات سمجھ میں آتی ہے. اے حبیب، ہم نے تمہیں کمال عطا کیا، بس تم اپنے رب کی نماز پڑھو قربانی دو. بات سمجھ میں آتی ہے. اے رسول، ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا، بس اپنے رب کی نماز پڑھو قربانی. ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور آپ بھی جب نماز میں کھڑے ہو تو آپ کو پتا چلے کہ آگے پڑھ کیا رہا ہے، میں سمجھ کیا رہا ہوں. دیکھیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، توجہ اب بات تھوڑی سی میرے ذہن میں آ گئی ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اکثر کہ نا کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم نماز میں ہمارا ذہن نہ بھٹکے. ہے نا؟ صرف آپ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ادھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ادھر پوری دنیا اندر آ جاتی ہے. حالانکہ اللہ اکبر کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دو جملے سے قبلہ مولانا غلام شبیر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ اکبر کہا ہر چیز حرام ہو گئی. اب نے دیکھنا حرام ہے، ادھر دیکھنا حرام ہے، ہاں کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، ہلنا حرام ہے، ہلنا حرام ہے، یعنی سب چیزیں حرام ہو گئی. یہ تو ایک مقصد ہے تکبیر کا. یہ تو ہم اللہ اکبر بار بار کہتے ہیں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں کیوں بار بار کہتے ہیں، ایک مرتبہ مل کر بابا نے بولو صلوات پڑھیں. نہیں آپ سننا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بار بار جو کہتے ہیں نا اللہ اکبر، ایک تو اللہ اکبر کہنا واجب ہے، وہ ہے تکبیرۃ الاحرام. اور اس کے بعد جب ہم قیام سے رکوع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر. جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ بار بار اللہ اکبر کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بلکہ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے. بات آ گئی ہے تو میں تھوڑا اپنے نوجوانوں کو یہ باتیں بھی سمجھاتا جاؤں تاکہ جب آپ نماز کے الفاظ سے آشنا ہو جائیں گے تو پھر اس مفہوم پہ دھیان جب دیں گے تو پھر دنیا آپ کے اندر داخل نہیں ہوگی. آپ دنیا کو چھوڑ کر آفاق میں. اچھا دوسری بات دیکھیں، اگر آپ یہ سوچ کے نماز پڑھیں جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے نیت کی اور نیت کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے قبلہ آ گئے، نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کروں گا یار، ان پر روک ڈالنے کے لیے کیا کروں گا، اچھے طریقے سے نماز پڑھنا شروع کروں گا تاکہ جو میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ یہ سمجھے کہ نہیں سائیں کو نماز پڑھنا بڑی اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو ہماری نماز بہتر ہو جاتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہر انسان میں مجھ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے. چلے میں یہ نہیں کہتا آپ کے لیے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. آصف بھائی میرے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے، آپ آصف بھائی پہ روک ڈالنے کے لیے میں نے اپنا شین خواب درست کرنا شروع کر دیا، بڑے مخارج کے ساتھ میں نے قرات کرنا شروع کر دی. ہاں
रुकू को तब्दील कर दिया, सजदे को तब्दील कर दिया। क्यों? मुझे देख रहा है। और अगर आप ये सोच कर नमाज पढ़ें कि मुझे कोई देख रहा है पीछे, तो वो नमाज नहीं है। लेकिन अभी जाने मोहतरम मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये सोच कर नमाज पढ़ें कि दो वजूद मुझे देख रहे हैं, आपकी नमाज भी बेहतर हो जाएगी और नमाज मेरा। वैसे ये सोच कर नमाज पढ़ना कि मुझे कोई देख रहा है मेरी नमाज सही हो जाए, ये सही नहीं है, रियाकारी है। लेकिन दो वजूद का ज़हन में रख कर अगर आप नमाज पढ़ेंगे वो मुझे देख रहे हैं, तो आपकी नमाज भी बेहतर हो जाएगी और आपको मेराज भी मिल जाएगी, बशर्ते कि आप उन दो वजूद को का इतना राशिक कर लें कि वो मुझे देख रहे हैं। जब आपके ज़हन में ये राशिक हो जाएगा, आपकी नमाज खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। भाई रसूल ने फरमाया ना कि जब अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, नमाज के लिए खड़े हो, तो पहला आला दर्जा तो ये है कि ये देखो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम अल्लाह को देख रहे हो। वरना उससे फर्ज दर्जा ये है कि अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है, और अल्लाह के साथ साथ तुम्हारा इमाम ज़माना भी तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा इमाम ज़माना भी तुम्हें देख रहा है। तो बस जब भी नमाज की नियत करो, सोच लो इमाम भी देख रहा है, खुदा भी देख रहा है, तो अब नमाज ऐसी होनी चाहिए जो इन दोनों के सायाने शाम हो। फिर दुनिया में नहीं भटकोगे। जब अल्लाह को बसा लिया, जब अल्लाह देख रहा है, तो फिर नमाज कहाँ भटकेगी? फिर तो अल्लाह से राब्ता हो जाएगा। और दूसरा ये कि नमाज के मफहूम पर गौर करो, नमाज के मफहूम को ध्यान में रखो। अभी तो अल्लाह अकबर है सबसे, यानी नमाज में दाखिल होने वाला दरवाजा अल्लाह अकबर। और मैंने शायद कहा था कहीं पे कि देखो बात लोग ऐसे हैं कि पेश नमाज अल्लाह अकबर कह देता है, तकबीर तहरीमा कह देता है, पीछे खड़े हुए लोग इंतजार कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं। भाई क्या देख रहे हैं? वो क्या देख रहे हो? पेश नमाज तो अलहम्दुलिल्लाह भी पूरी पढ़ चुका, आप इधर उधर देख रहे हो। ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि वो इसको क्या समझते हैं। हालांकि हुक्म ये है कि जैसे ही पेश नमाज तकबीरतुल एहराम कह ले, आप फौरन तकबीरतुल एहराम कहें। जितना आप जिक्र छोड़ देंगे वो नमाज आपकी रह जाएगी, वो नमाज आपकी रह जाएगी। और अगर आप पहली सफ में खड़े हुए हैं तो पिछली सफ वाला आपके इंतजार में है कि आप तकबीर तहरीमा कहो, तो आपके इत्तिसाल से वो तकबीर तहरीमा करें। अगली सफ वाले को तो फौरन पढ़नी चाहिए। अच्छा, अल्लाह अकबर का माना बता रहा हूँ। मुझे तो एक बात आ गई तो मैंने कहा अपने नौजवानों को, ताकि उनकी नमाज बेहतर से बेहतर हो जाए। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? थोड़ा सा मेरे साथ अल्लाह अल्लाह गैब है, यहाँ तो गैब का लफ्ज़ अल्लाह, यहाँ तो गैब का लफ्ज़ ही नहीं। अकबर के मानी बड़ा, अल्लाह अकबर, अकबर माना सबसे बड़ा, सुपरलेटिव डिग्री है। तो क्या इसके माने ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है? तो क्या उससे अगर हमने ये कहा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो यानी हमने अल्लाह को कतार में खड़ा कर दिया कि सबसे बड़ा सबसे आगे और उससे छोटे उससे पीछे। क्या कहते हैं? अल्लाह को हमने मुकाबला कर दिया, किसी का मुकाबला तो कर दिया ना, जबकि वो बातूला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, लैसा का भी शरीक है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई नज़ीर नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। फिर अल्लाह अकबर का क्या माना? बज़ाहिर तो माना यही है, बज़ाहिर तो माना यही है, लुग़वी माना तो यही है। जब भी तो कहता हूँ कि लुग़त से कुरान समझ में नहीं आता, जब तक दरे अहले बैत से मुतमस्सिक नहीं होगा। हाँ? और क्या किसी शायर ने खूब कहा है कि महकम कहीं कहीं मुतशाबिह तेरा कलाम। हाँ?
محکم کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب عجیب راز یہ قرآن میں بھر دیا، اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے قرآن کو اہل بیت کا محتاج۔ ہم لغت کے زبان سے لوگ گے تو اللہ اکبر مانا اللہ سب سے بڑا، یہ بالکل اللہ کس سے بڑا؟ آپ اللہ کو کسی کے مقابلے میں لا رہے ہو۔ یہی بات امام جعفر صادق علیہ السلام نکلے، دیکھا ایک شخص ہے اور وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا نے پوچھا اس اللہ اکبر سے تیرا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے اس سے مراد کیا لیتا ہے؟ اس نے کہا اللہ اکبر مانا اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں یہ مراد دیتا ہے؟ ہاں۔ کہا توبہ کر، اللہ اکبر، توبہ کر، تجدید ایمان کر۔ کہا مولا کہاں تو نے اللہ کے شریک بنا دیا کہ وہ سب سے بڑا ہے، کوئی اس سے چھوٹا ہے، کوئی اس سے چھوٹا ہے، کوئی اس سے چھوٹا ہے۔ کہا مولا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر اللہ یوسف علیہ، اللہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کر سکے۔ اللہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی بھی اس کی تعریف کر سکے۔ اسی لیے تو مولا تقیہ نے کہا نا الحمدللہ الذی لا یبلغ منہتہ القائل علی، اس اللہ کی حمد کرتا ہے کہ مدح کرنے والے اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اس کی تعریف تک پہنچ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر مانا پروردگار اس سے بڑا ہے کہ ہم تیری تعریف کر سکتے، ہم تیری مدح و ثنا کر ہی نہیں سکتے، ہم تیری حمد کر ہی نہیں سکتے۔ بھائی حمد اس کی ہوتی ہے، مدح اس کی کر سکتا ہے بندہ کہ جس کو پہچانتا ہو، جس کی پہچانتا ہوگا تو اس کی تعریف کرے گا نا۔ جو پہچانتا ہی نہیں ہے، اس کی معرفت ہی نہیں ہے، تو کیا تعریف کرے گا اس کی، کیا مدح کرے گا؟ اللہ تم سے بڑا ہے کہ میں تیری حمد کر سکوں، اللہ تم سے بڑا ہے کہ تیری تعریف کر سکوں، اللہ تم سے بڑا ہے کہ میں تیری حمد و ثنا کر سکوں۔ اسی لیے تکبیرۃ الاحرام جب کہتا ہے بندہ تو اللہ اکبر کہہ کر اپنے عز کا اقرار کرتا ہے، اس کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے۔ پروردگار آ تو گیا ہوں تیری بارگاہ میں لیکن تیری حمد کے قابل نہیں۔ اور پھر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر حمد سورہ حمد پڑھنے کے بعد دوسرا سورہ پڑھتا ہے اور دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد پھر کہتا ہے اللہ اکبر۔ پروردگار یہ جو ساری میں نے حمد پڑھی ہے نا تیری بتائی ہوئی تیری ہے لیکن زبان تو میری ہے، تو اس سے بڑا پروردگار کو اس سے بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جاتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اور پھر کھڑا ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ پروردگار تیری عظمت اس سے بھی نہیں بیان۔ اور پھر جب سجدے میں جاتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اور پھر جب کہتا ہے اللہ اکبر، پروردگار تیرا علو اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، اس سے کہیں بڑا ہے کہ میں تیرے علو کو بیان۔
یہ مفہوم آپ ذہن میں رکھیں تو بھٹکیں گے. اللہ اکبر. انا اعطیناک الکوثر. میں کیا کروں, میں ان چیزوں میں آ جاتا ہوں اور ابھی تک میں کوثر بیان نہیں کر سکتا. ہاں حبیب, ہم نے تمہیں کمال عطا کیا, تم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو. ماشاءاللہ, مولا سلامت رکھے. حبیب, ہم نے تمہیں دین دیا, نماز پڑھو, قربانی پیش کرو. حبیب, ہم نے تمہیں الہام دیا وحی کی, نماز پڑھو, قربانی دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن فخر الدین رازی صاحب, یہ دو جملوں میں تو ربط پیدا ہو رہا ہے, لیکن جب تیسرا جملہ آتا ہے کہ اتنا شان عطا اور ابتر, اے رسول ہم نے تمہیں علم دیا, بس تم قربانی دو, تم نماز پڑھو, بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. علم کا بے اولادی سے کیا بھئی؟ اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور کہوں ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہو رہا ہے, سر میں بڑی تکلیف ہے, دیکھیں کیا ہے, کوئی دوائی دیں. ڈاکٹر نے چیک اپ کیا, پورا معائنہ کیا, پوچھا طبیعت, مزاج, کیفیت پوچھنے کے بعد ایک پرچے پہ نسخہ لکھنا شروع کر دیا. اس لیے آپ تو سمجھ چکے ہیں بات, آپ کی بابا نے بتا دیا کہ بات آپ سمجھ چکے ہیں, صرف بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ڈاکٹر نے پرچہ لکھ دیا اور لکھنے کے بعد میرے ہاتھ میں دے دیا, اور ہاتھ میں دینے کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے دوا لکھ دی ہے, رات کو سوتے ہوئے ایک پانی کے گلاس سے ایک ٹیبلٹ کھا لینا, اور ٹیبلٹ کھانے کے بعد سو جانا, یقیناً تمہارا دشمن بے اولاد ہے. آپ کی مسکراہٹیں بتلا رہی ہیں کہ آپ ہنس پڑے کہ بھائی ٹھیک ہے, پہلے دو جملے تو آپ کی بیماری سے اور اس کے علاج سے تعلق رکھتے تھے, یہ آخری جملے کا نہ بیماری سے تعلق ہے نہ علاج سے تعلق ہے. تو ایک عام پڑھا لکھا آدمی بھی اگر تین جملے بولتا ہے تو سننے والا یہ چاہتا ہے کہ تینوں میں ربط ہو. فخر الدین رازی, تم اتنے بولے ہو, اللہ جو عین علم ہے, تین جملے بولتا ہو. تین جملے کہہ رہا ہے, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اے رسول, ہم نے آپ کو علم عطا کیا, بے شک اپنے رب کی نمازیں پڑھو, قربانی دو, تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. یہ علم کا بے اولادی سے کیا تعلق ہے؟ اے رسول, ہم نے آپ کو حکمت عطا کی, بس اپنے رب کی نمازیں پڑھو, قربانی دو, تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. یہ حکمت کا بے اولادی سے کیا تعلق ہے؟ اے رسول, ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا, بس اپنے رب کی نمازیں پڑھو, قربانی دو, تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. یہ قرآن کا بے اولادی سے کیا تعلق ہے؟ اے رسول, ہم نے آپ کو الہام دیا, بس اپنے رب کی نمازیں پڑھو, قربانی دو, تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. یہ الہام کا بے اولادی سے کیا تعلق ہے؟ اے رسول, ہم نے تمہیں جمال دیا, بس اپنے رب کی نمازیں پڑھو, قربانیاں دو, تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. جمال کا بے اولادی سے کیا تعلق ہے؟ اے رسول, ہم نے تمہیں کمال عطا کیا, بس اپنے رب کی نمازیں پڑھو, قربانیاں دو, تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. یہ کمال کا بے اولادی سے کیا تعلق ہے؟ ارے حقیقی لفظ کیوں نہیں لگاتے؟ اے رسول, ہم نے تمہیں بیٹی عطا اور ایسی بیٹی عطا کی کہ اس عطیے کے لینے کے بعد شکر کی نماز ادا کرو, قربانی دو, اور ایسی بیٹی ہے کہ اس کی نسل قیامت تک جائے گی. دشمن پہ خالی ترجمے سے واضح ہو رہا ہے
کسی گرامر کی ضرورت نہیں ہے، کسی صرف و نحو کی ضرورت نہیں ہے، کسی منطق کی ضرورت نہیں ہے، کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، عام سادہ سا ترجمہ ہم نے تمہیں بیٹی عطا کیا. اچھا اب بیٹی پہ بات، اب ہمارے بھائی کہتے ہیں ضدیں ان کی کہ میں رسول کی 4 بیٹیاں. ہمیں ضد تو نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کی 1 بیٹی. اور دیکھو لڑنے کی تو ضرورت نہیں ہے، ہاں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آج کل تو تجربے کا سائنس کا دور ہے نا، ہاں تجربہ کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. دیکھو دنیا کا وہ کون سا کونا ہے جہاں سید نہ ہو؟ دنیا کا وہ کون سا کونا ہے جہاں سید نہ ہو؟ دنیا کا وہ کون سا دریا ہے جہاں سید نہ ہو؟ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں سید نہ ہو؟ دنیا کا وہ کون سا علاقہ ہے جہاں سید نہ ہو؟ دنیا کا وہ کون سا صوبہ ہے جہاں سید نہ ہو؟ دنیا کا وہ کون سا ضلع ہے جہاں سید نہ ہو؟ کون سا علاقہ ہے جہاں سید نہ ہو؟ دیکھو سید شیعہ بھی ہوتا ہے، سید سنی بھی ہوتا ہے نا بھائی، سید شیعہ بھی ہوتا ہے، سید سنی بھی ہوتا ہے. اب اپنے مرضی کے سید کو چن لو. میں نہیں کہتا کسی شیعہ کے بعد میں نہیں کہتا کسی شیعہ کے بعد نہیں، تو وہابی جو ہو اس سید کو چن لو اور اس سے جا کے پوچھو کہ تو نبی کی کس بیٹی کی اولاد میں سے ہے. جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اتنے سید ہیں، اپنی مرضی کا سید چن لو، چاہے عصری ہو چاہے جمعراتی ہو. اگر اپنے آپ کو سید کہلوا رہا ہے تو اس سے بھی اگر پوچھو گے تم رسول کی کس بیٹی کے اولاد میں سے ہو، وہ یہی کرے گا کہ جو قرآن میں جس کو اللہ نے کوثر کہا ہے ہم اسی کی اور دیکھیں 3 آیتیں 10 لفظ، توجہ چاہنا، 3 آیتیں 10 لفظ، لیکن 10 لفظوں میں 5 لفظ ایسے ہیں جو نہ اس سے پہلے کسی صورت میں آئے نہ اس کے بعد کسی صورت میں. 5 لفظ وہ ہے، ایک مرتبہ مل کر بابا دے بلند صلوات پڑھیں. ایک مرتبہ پھر بارے دیگر صلوات خوشنودی امام زمانہ بابا دے بلند تر سلوات. ٹائم پورا ہو گیا، 40 منٹ ہو چکے، تھوڑا سا 5 منٹ ہو. 5 بات ایسے ہیں کہ جو نہ اس سے پہلے کسی صورت میں استعمال کی ہے پروردگار نے، نہ اس کے بعد. پہلا لفظ اعطیناک، یہ جو اس صورت میں آیا نہ اس سے پہلے کسی صورت میں اس ترکیب سے آیا نہ اس کے بعد. کوثر جو اس صورت میں آیا پورے قرآن میں، پھر اس کے بعد اس کے علاوہ یہ لفظ کہیں نہیں ہے. ونہر جو یہاں آیا نہ اس سے پہلے آیا نہ اس کے بعد آیا، صرف ایک مرتبہ آیا. شانعک نہ اس سے پہلے
نہ اس کے بعد صرف اس سورہ مبارکہ میں ایک مرتبہ آیا، اب تک نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، یعنی اللہ نے عطیہ ہی ایک بار دیا ہے، کوثر بھی ایک ہے، اس لیے ایک بار استعمال کرنے کے بعد قرآن میں نہ کوثر ہے نہ عطیہ۔ اور اب تک بھی پروردگار عالم نے کہا بس ایک دوست کافی ہے، ان کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ بس عزیزو، وہ کوثر قرآن جس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، کسی نے یہ نہ کہا اے بی بی تو وہی تو ہے کہ جب آتی تھی رسول تیری تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، ذرا بیٹھ جا تھک گئی ہوں۔ اجرکم اللہ، پسندہ دارو، پرسہ دارو، امام زمانہ کی بارگاہ میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں ان کی جد ماجدہ کا۔ میرا مولا فرماتا ہے، میرا امام زمانہ فرماتا ہے کہ میں اپنی جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو یاد اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، یہ شہزادی، ارے وہ شہزادی ہے کہ جس کے گھر میں فرشتہ موت کی بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا۔ ارے کلمہ پڑھنے والے دروازے کو چلا کے داخل ہو گئے۔ بس عزادارو، آپ سوچو کیا سن تھا میری شہزادی کا، مخدوم کونین کا کیا سن تھا؟ ارے 18 برس کا سن، آپ نے کوئی 18 برس کی بڑھیا کو دیکھا ہے جو بغیر سہارے کے نہ چل سکے؟ ارے 18 سال کی عمر بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے، بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ ارے جوان جو ہوتا ہے نا، جوان وہ کبھی موت کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ جانے رسول کے جانے کے بعد میری بیوی پر کون سے مسائل پڑے کہ دعا کرتی ہے پروردگار صحیح عمل وفاقی میری وفات میں جلدی کر۔ عزادارو، رات وقت ہے، میری آقا دادی مرکز پیغمبر پہ آتی ہے، اپنے آپ کو گرا دیتی ہے۔ بابا، تیرے جانے کے بعد دنیا ہم پر تنگ کر دی گئی ہے۔ بابا، تیرے جانے کے بعد تیری ریحانہ کا کیا حال ہو گیا ہے، تیرے پھول کا کیا حال ہو گیا ہے۔ بابا، تیرے جانے کے بعد میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں ہے، میں ہر وقت روتی رہتی۔ بابا، تیرے جانے کے بعد میرے سر پر پٹی بندھی رہتی ہے۔ جناب زہرا کا بڑا مسائل ہے جو مرکز پیغمبر پر میری آقا دادی نے باپ کو اپنے مسائل بتائے ہیں، اور بتاتے بتاتے ایک جملہ کہا، صبت علی المصائب نوعنا سرنا لیا لیا۔ بابا، تیرے جانے کے بعد مجھ پر اتنے مسائل پڑے، اگر روشن دن پر پڑتے وہ تاریخ راتوں میں تب۔ عزادارو، آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا، لیکن محسوس وہی کرے گا جس میں گزرتی ہے۔ عزادارو، وہ بیوی جو بابا کے جانے کے بعد ہر وقت روتی رہی تھی، لیکن امت کو اس کا رونا بھی گوارا نہ ہوا۔ ارے علی کے پاس آ گئے،
دیا اور اس کا نام رکھا بیت الاحزان۔ یہ پہلا عزا خانہ ہے جو میرے مولا علی نے تیار کیا ہے۔ اس عزا خانے میں کیا ہوتا تھا عزادارو؟ وہاں عزائے رسول ہوتی تھی۔ شہزادی اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھی، حسن و حسین کو ساتھ لے جاتی تھی، اور اس بیت الاحزان میں جا کر بابا کو اپنے ٹکڑے سناتی تھی۔ عزادارو وہ شہزادی ایک مرتبہ اپنے گھر میں وقت قریب آ رہا، ایک مرتبہ کہا اے ابوالحسن، اے ابوالحسن میرے سرانے بیٹھ جاؤ، میرے سرانے بیٹھ جاؤ۔ مولا کائنات جناب زہرا کے سرانے بیٹھ، آپ نے غصہ کیا بس دو جملے، سرانے بیٹھ گئے۔ جناب زہرا کا سر مبارک اپنی آغوش میں لے دیا۔ ایک مرتبہ جناب زہرا کہتی ہیں علی میرے جانے کا وقت قریب آ، علی میرے جانے کا، اے ابوالحسن، اے حسن کے بابا میرا جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اے حسن کے بابا جب میں چلی جاؤں میرے بچوں پر سختی نہ، میرے بچوں پر سختی نہ کرنا۔ اے ابوالحسن میرے جانے کے بعد میری بھانجی سے نکاح کر لینا، وہ بچوں کو بڑا چاہتی ہے، وہ بچوں کو ماں کا پیار دے گی۔ اے ابوالحسن اور فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، انہوں نے مجھے بہت رنجیدہ کیا ہے۔ ابوالحسن فلاں کو میرے جنازے میں بلانا، اس کے علاوہ کسی کو نہ بلانا۔ اے ابوالحسن اسماء سے میں نے ایک تابوت تیار کروایا ہے، میرا جنازہ اس تابوت میں اٹھانا، اور پھر میری شہزادی آقازادی کہتی ہے غسلنی اللیل کفنی اللیل کفنی اللیل۔ اے ابوالحسن مجھے رات کو کفن دینا، مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو دفن کرنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ صَدَقُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم انصر حماة الدين والمسلمين إلهي بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت علي الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين الشهيد وأنت قديم الإحسان بحق تسعة المعصومين من ذرية حسین علیہ السلام۔ پروردگارا تجھے واسطہ مخدومہ کونین کی شکست و فہم کا، تجھے واسطہ پنجتن پاک دعا کا امام چاہتا معصومین کا، منتظمین ادا کا یہ فرش ادا بچھانا، عزاداروں کا آنا، پڑھنے والوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر۔ میرے مالک منتظمین ادا کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں، پڑھنے والوں کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں، عزاداروں کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں، اے اکرم الاکرمین آقا اگر وہ حاجتیں تیرے عادل پر پوری نبی کرتی ہوں تو اپنے فضل سے پورا فرما۔ میرے والد تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، تجھے واسطہ بیمار مدینہ کا، جو مومنین مومنات اس پر شہداء پر بیمار بیٹھے ہیں، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں، جس نے مجھ سے دعائے صحت کی اپیل کی ہے، میری بہن بیمار ہیں، میری زوجہ علیل ہیں، میرے ساس علیل ہیں، اور بالخصوص یہ عزادار انتظار حسین علیل ہیں، اور ظفر محمد مٹھل کی بیٹی
علیل ہیں، ان تمام علیلوں کو بطفیل علیل کربلا و علیل مدینہ صاحب کی عاجل و کامل عطا فرما۔ پروردگار پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نکال۔ پروردگار اس ملک خدا داد پاکستان پر یہ جو وقت گزر رہا ہے بڑا پرآشوب ہے، میرے مالک میرے ملک کو استحکام عطا فرما، میرے ملک کے کمزور کرنے والوں کو کمزور فرما، پروردگار ان کو نصف و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت و جلالت کا ہمیں حالت توجہ عطا فرما، ہماری عزاداری میں ہماری عبادتوں میں روحانیت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حالت غفلت سے حالت حضوری میں لا کر کھڑا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کی معرفت سے ہمارے ایمان کو مستحکم فرما، قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے زمانہ غیبت میں یا زمانہ ظہور میں آبان و انصار و مددگاران میں شمار فرما، ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔